بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ ڈیل ہو گئی ہے اور یہ ڈیل ایسے ہوئی ہے کہ 109 روز سے ایک قیدی جو جیل میں تھا اس سے باہر نکلنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اس کو آخر جب اس نے دیکھ لیا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا تو اس نے جناب ایک بہت بڑی ڈیل کی تھی ہے اور ڈیل کر کے وہ جناب باہر نکلا ہے۔ جناب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ موصوف ہیں وکی لیکس کے بانی ہیں جولین اسانج۔ جولین اسانج کو جناب آزادی مل گئی ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جولین اسانج جو تھے وہ 2010 میں امریکہ کی خفیہ معلومات جاری انہوں نے کی تھیں اور جن کا نام تھا وکی لیکس۔ وکی لیکس کے بانی جناب جولین اسانج جو ہیں ان کو بیلا مورش جیل میں 1901 یعنی کہ روز سے قید تھے اور ان کو آزادی ملی ہے۔ وکی لیکس کے بانی کو لندن کی ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہائی دی ہے، جس کے بعد وہ برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اسانج نے رہائی کے بدلے امریکی محکمہ انصاف سے اعتراف جرم پر آمادگی کے بعد ڈیل کی اور ڈیل کر لی اور پھر اس کے بعد وہ جناب باہر نکلے ہیں۔ وہ ماریانا آئی لینڈز کی وفاقی عدالت میں پیش ہوں گے اور ان پر جاسوسی ایکٹ کے تحت جناب مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا اور جب وہ ایکٹ کے تحت عائد الزامات کو تسلیم وہ خود کریں گے۔ امریکی محکمہ انصاف سے ڈیل کے سبب اسانج کو مزید سزا نہیں سنائی جائے گی۔ سزا انہوں نے جناب لی ہے کاٹ۔ جولین اسانج آپ کو پتہ بہت مشہور ہوئے تھے۔ وکی لیکس ملک میں ایک ہیجانی کیفیت برپا کر دی تھی پرانے اور 1901 یعنی کہ روز تک وہ جیل میں رہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو گئے تھے اور جہاں سے انہیں بری کر دیا گیا تھا، اور جو عدالت تھی وہ ماریانا آئی لینڈز کی عدالت تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 52 سالہ جولین اسانج آسٹریلیا کے اپنے آبائی شہر کینبرا روانہ ہو گئے ہیں۔ عدالت میں جج کا کہنا تھا کہ جولین اسانج کا جو کیس تھا 10 سال پہلے لایا جاتا تو ڈیل کی درخواست قبول نہیں کرتے۔ جولین اسانج کا 62 ماہ قید میں رہنا منصفانہ ہے۔ جولین اسانج کے وکیل کا کہنا تھا کہ آج تاریخی دن ہے، ان کا مقدمہ آزادی اظہار رائے کی جیت ہے۔ دوسری جانب جولین اسانج کی رہائی پر امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ جولین اسانج بغیر اجازت امریکہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ یاد رہے کہ جولین اسانج نے 2010 یعنی کہ 13-14 سال پہلے سے امریکہ کی خفیہ معلومات جو تھی وہ جناب آشکار کر دی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک جولین اسانج بڑا مشہور بندہ، بڑا مشہور ہو گیا تھا اپنی خفیہ معلومات۔ کہا جا رہا تھا کہ CIA کے کچھ لوگ بھی اس کو سپورٹ کیا ہوگا کیونکہ وہ بندہ خود بھی بڑا ایکٹیو تھا اور انفارمیشن انہوں نے کر لی چوری، اور چوری کر کے اس نے دنیا میں وہ معلومات جب پھیلائی تو ایک دنیا میں ایک ایسی انفارمیشن لوگوں کو ملی کہ ہر بندہ وکی لیکس۔ پھر اس کے بعد یہ جب وکی لیکس آنا شروع ہوئی 2010 میں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پاناما لیکس، پراپرٹی لیکس، پھر اس طرح کی لیک ہونی شروع ہو گئی لیکس۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جو 1901 روز تقریباً 62-64 ماہ جناب یہ قید میں رہنے کے بعد آخر کار انہوں نے ڈیل کرنی پئی اور ڈیل کے بعد ہی ان کی رہائی ہوئی ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بتاتے نہیں ہیں لیکن بڑیاں ڈیلاں کرنے کے بعد کوئی باہر چلا جاتا ہے اور کوئی جیل میں ہوتا ہے، اور پھر جیل سے ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست دفن ہو جائے گی تو پھر وہ ڈیل کی کوششیں جاری رہتی ہیں بیک ڈور سے، لیکن جو عام عوام تک نہیں پہنچ سکتی، اور عوام اسی وجہ سے جناب پاگل بنی رہتی ہے، اور پاگل بنانے والے عوام کو بنا دیتے ہیں ہم پاگل۔ تو یہ بہت بڑا کیس تھا وکی لیکس جولین اسانج کا۔ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتا، کیونکہ لوگ بھول گئے ہیں کہ وکی لیکس کے بعد دنیا میں لیکس آنی شروع ہوئی تھی، پاناما لیکس بھی اور پراپرٹی لیکس حال ہی میں آئی تھی۔ تو میں نے کہا فوری طور پہ یہ آپ کو خبر بتائی جائے۔
مجھے اجازت دیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے انفارمیشن، میں چھوٹے چھوٹے کلپس ضرور بنایا کروں گا اس طرح کے، تاکہ آپ کو ایک انفارمیشن جو ہے، جو بہت بڑی خبر تھی، یہ حق بنتا ہے ہمارا کہ آپ کو ضرور بتایا جائے کہ یہ جو بندہ تھا جس نے یہ لیکس کی تھی، وہ آخر 1901 روز تک 13-14 سال جیل کے بعد جناب یہ موصوف جو ہے ضمانت پہ یعنی کہ رہا تو ہو گئے ہیں، لیکن ڈیل کر کے باہر آئے نہیں۔ اور ڈیل بھی پاکستان میں، ہم کہتے ہیں کہ ڈیلیں پاکستان میں ہوتی ہیں، دیکھ لو پھر اتنا بڑا کام کیتا بندے نے، اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد اس کی رہائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو فوری طور پہ ٹاکرا کو آپ بھولیے مت سبسکرائب کرنا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ضرور ملتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔